اپنے ایمان کو قوی کرنا، اپنی توحید کو صحیح کرنا، یہ پہلی چیز ہے جو دنیا میں حفاظت کا ذریعہ ہے، جو دنیا میں دین پر جمنے کا ذریعہ ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے، آپ کی توحید اگر صحیح ہے تو کئی اعتبار سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ثابت قول کے ذریعے سے، بالقول الثابت، ایک جمع اور مضبوطی دینے والے کلمے کے ذریعے سے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ توحید اگر ہماری صحیح ہے تو دونوں کانوں میں وسوسے ڈالنے والے اثر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ توحید انسان کے لیے حفاظت ہے، اللہ کی طرف سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو توحید اگر انسان کی صحیح ہو تو شرکیات اور خرافات اور اس طرح کی جتنے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں ان میں آدمی شرکیات میں نہیں پڑے گا، خرافات میں نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، اہل علم کی ماتحتی، اہل علم سے جڑے رہنا۔ دیکھیے سب کچھ ہم کو سمجھ میں آتا نہیں، دنیا کے کتنے مسائل ہیں، میڈیکل معاملات میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عمارت تعمیر کرنے کے لیے ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے گاڑیاں صحیح کرنے کے لیے ہم میکینکس کے پاس جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین ہی ایک ایسا میدان ہے کہ اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ جو سب سے اہم میدان ہے اس میں ہر نااہل گھس کے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگتا ہے، علم اوپر سے لیا جاتا ہے اور اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک عام آدمی بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان سے علم لے اور لوگوں کو دے، منع نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ برہمنس کی طرح دیکھو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ان کے پاس اپنی ایک منوپولی ہے، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی بولے آپ، انجینئرز کے بارے میں کبھی بولے انجینئر کی منوپولی ہے، وہی نقشے بناتے ہیں، ہم کو بنانے نہیں دیتے۔ بناؤ، بلڈنگ گرے گی تو جیل میں بھی جاؤ، لیکن وہاں بلڈنگ گرے گی لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ یہاں آپ کی تعمیر سے اگر زندگیاں لوگوں کی خراب ہوگی تو ان کے ایمان اور ان کی آخرت خراب ہوگی، حلال و حرام کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ بھی میدان، اس میں بھی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ سب چیز میں ایکسپرٹ چاہیے، دین میں نہیں چاہیے۔ یعنی اتنی گری پڑی چیز ہے اور اتنا گرا پڑا میدان ہے کہ کوئی بھی چل جاتا ہے اس میں بھی علم والے ہونے چاہیے۔ لہٰذا اہل علم کی ماتحتی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد یوں ہی تم سے چھین نہیں لے گا۔ علم دے دیا تھا، دل سے غائب ہو گیا اچانک، رات میں تھا صبح میں نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ علم دنیا سے جائے گا، کیسے؟ دنیا سے علماء جائیں گے۔ جب برتن جائے گا تو اس کے ساتھ علم بھی جائے گا، علماء علم کے برتن ہیں۔ اور فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، جب علماء فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو جاہل لوگ بچیں گے۔ جاہل مطلب کیسے؟ پورے جاہل نہیں، آدھی جاہل، ان کو آدھا آتا آدھا نہیں آتا، وہ بھی جاہل میں جمع ہوتا ہے۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، اندھوں میں کانا راجا۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، ان سے لوگ فتوے پوچھیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، کیونکہ دلیلیں تو ان کے پاس ہوں گی نہیں۔ میرے خیال میں ایسا ہونا بہتر رہے گا، شاید یہ ٹھیک ہے، اور اللہ عالم ایسا کرو، تو اپنی رائے سے وہ فتوے دیں گے۔ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ معلوم ہے گمراہی آتی کہاں سے ہے؟ جب لوگ ایسوں سے پوچھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور گمراہی رکی رہتی ہے کن کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے۔ جب علماء چلے جاتے ہیں تو گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اب آدمی کیا کہے؟ ہر آدمی جتنا جانتا ہے اس کا عالم، تو پھر کوئی بھی غیر عالم نہیں۔ آپ کا بچہ بھی عالم ہے، اس کو بھی معلوم ہے اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے کا عالم ہے۔ بول سکتے ہیں آپ ہمارے گھر میں سارے علماء ہیں، بیوی عالم ہے، وہ عالمہ ہے، بیٹا عالم ہے، اور ابھی 4 سال کا 3 سال کا ہمارا بچہ ہے، وہ بھی گڈو بھی عالم ہے۔ کتنے کا عالم ہو؟ لا الہ الا، تھوڑا توتلا عالم ہے لیکن عالم ہے نا، بولنے نہیں آتا اس کو لیکن عالم ہے، وہ بھی توتلا عالم ہے۔ آپ مانیں گے اس کو؟ صحیح نہیں ہے یہ۔ اب یہاں پر آپ نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء جائیں گے، علماء کا ایک طبقہ بتایا آپ نے کہ علماء رہیں گے،
علماء رہیں گے، علماء کا طبقہ رہے گا، یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو آپ علماء کہیں، سب کے سب علماء نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے جو آپ کو زندگی پر یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں اس کو حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، فتنہ جب آتا ہے، شر جب آتا ہے، بگاڑ جب آتا ہے، فتنہ جب آتا ہے تو اس کو عالم پہچان لیتا ہے، اس کے آتے آتے ہی اس کو پہچان لیتا ہے۔ جب وہ سارا فتنہ تباہی مچا کے جب چلا جاتا ہے تو ہر جاہل سمجھتا ہے کہ فتنہ تھا، لیکن کب؟ جب وہ پلین آ کے بمباری کر کے نکل جاتا ہے، جب وہ فتنہ آتا ہے اور تباہی مچاتا ہے اور چلا جاتا ہے، لوگوں کی جان مال کا، ایمان کا نقصان جب ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آتا اچھا یہ فتنہ تھا، لیکن اس کو پہچانتا کون ہے؟ عالم اس کے آتے وقت ہی اس کو پہچان لیتا ہے۔ پبلک مانتی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نہیں سمجھے، آپ جلتے ہیں، آپ کو معلومات کم ہیں، ہم نے چیک کیا ہے، صحیح ہے، وہ آپ کو بدگمانی ہے، آپ یوں ہی کچھ بھی بولتے ہیں۔ عالم جانتا ہے دیکھو یہ گمراہ کرے گا، کیونکہ اس کے آثار سے ان کو معلوم ہوتا ہے، آثار سے ان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن عوام چونکہ بھولی بھالی ہوتی ہے اور ہر ایک سے جو ہے دل لگانے والی ہوتی ہے، تو عوام دھوکے میں پڑتی۔ جب وہ سب تماشا ہو کے نکل جاتا ہے، لوگوں کی ایمان کو، دین کو خراب کر کے سب تباہی مچاتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ گمراہ تھا۔ یاد رکھیں علماء بہت ضروری امت کے لیے۔